ہر قسم کی تعریف بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہم سب کا پالنہار ہے۔ بعدہ ان گنت لا محدود درود و سلام ہوں اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر آئے سب پر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور بالخصوص ہم سب کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سلسلہ وار سے چلے آ رہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا ہم پر۔ اگر ہم مسلمانوں کے گھر میں، مسلمان کے، مومن کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم بھی آج کسی مندر میں گھنٹی بجانے والے ہوتے، ہے کہ نہیں ہے؟ خاندانی مسلمان تو ہم ہو گئے، مسلمانوں کے جو فہرست ہوتا ہے پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے فہرست میں ہم بھی شمار ہونے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان اگر نہیں ہوتے اور کسی مندر میں گھنٹی بجانے والے ہوتے جو کہ آج بہت سارے لوگ ہیں، ہم بھی اگر ہوتے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہو جاتا اور ابھی کیا فرق ہے، اور فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، غیر نماز نہیں پڑھتے۔ جتنی حقیقت نماز کا پڑھنا ہے اتنا ہی حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ آج جو ہے سب سے زیادہ نماز سے غافل ہے۔ عبادتوں میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو نماز کے بارے میں سوال کرے گا، قیامت کے دن پوچھے گا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق، نماز تم نے کتنی پڑھی، کتنی نہیں پڑھی۔ اگر نماز ہمارے نامہ اعمال میں ٹھیک ٹھاک اگر نکلتا ہے تو باقی کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی ٹھیک نکلیں گے۔
اگر نماز نہیں نکلے تو پہلے سیڑھی پہ ہی ہم اگر نہیں چڑھ پائے تو دوسری سیڑھی کہاں سے چڑھ سکتے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جس قدر نماز کا پڑھنا ضروری ہے، جتنا ضروری ہے، لوگ اتنا ہی اس سے غافل بھی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ہمیں آخرت پر ایمان ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے کہ ایک دن جزا اور سزا کا دن آئے گا، اللہ رب العالمین اس دن پوچھے گا، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتاؤ، ہم نے تجھے 60-70 سالہ کی جو زندگی دی تھی، اس زندگی میں تو نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا، رب کا کتنا ذکر کیا؟ تو اس دن کے لیے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کچھ تیاری ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہم اور آپ جو ہے محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو میں بول یہ رہا تھا کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ہے، تو لوگ ہمیں کہے گا کہ نماز پڑھو، تب پڑھیں گے۔ اتنا تو علم ہر کسی کے پاس ہے، اتنا علم ہر کسی کے پاس ہے، اور مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد کرائی جاتی ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ کون سی؟ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنے؟ 5 چیزوں پر۔ اسلام کی بنیاد، مکان کے اندر جو اسٹرکچر، جو گھر کا جو نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں پلر ہوتے ہیں، اگر پلر کو ڈھا دو تو مکان اور چھت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، گر جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یا اگر کسی کا پرانا مکان ہو جاتا ہے تو وہ پھر انجینئر کو، اچھے سول انجینئر کو بلا کر کے اس کی مرمت کرانے کی کوشش کرتا ہے انسان، اسے فکر مند رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم رات میں سوئے رہیں اور جو ہے درار آ جائے اور ٹوٹ جائے تو ہم لوگ سب مر جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ گویا کہ وہ رہ کر کے اس مکان میں جتنے بھی پلر ہوتے ہیں اس کا خاص طور پر خیال کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ پلر اگر ٹھیک رہا تو یہ مکان کی جو چھت ہے یہ ٹھیک رہے گا، ورنہ جو یہ چھت گر جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ چھت گر جائے گی اور پھر اس سے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا خیال اس لیے کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو 5 بنیاد ہے، بیسک چیزیں، اگر ان میں سے ہم ایک کو ڈھا دیں گے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس طرح سے ہم اپنے گھر، مکان، دکان کا خیال کرتے ہیں، حویلی، بنگلہ کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے بالکل ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ کتنے چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد، اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، توحید کے بعد نماز۔ توحید کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ یہ بتلانا مقصد ہے میرا۔ توحید کے بعد فوراً نماز، اقام الصلاۃ، نماز۔ جی اسی نماز کے بارے میں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ نماز
اتنا اہم عبادت ہے، اتنا اہم عبادت ہے کہ میرے بھائیو اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بتلانی پڑی، جتنی بھی چیزیں بتلانا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جبرائیل کے ذریعے بتلایا نا۔ شریعت کو نافذ کیا، شریعت کو اتارا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آئی نماز کی باری تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں بولا کہ یہ 5 وقت تک کی نماز جو ہے، یہ 5 وقت تک کی نماز دے دو جا کر کے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلا لیا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا اہم عبادت ہے، کتنا اہم عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، نماز کے علاوہ روزہ و صدقہ و خیرات و زکوٰۃ و حج کیسا کرنا، دیگر تمام عبادتوں کے جو امور ہیں جو کیسے کیے جائیں گے، زکوٰۃ کتنے نکالے جائیں گے، کیسا ادا کرنا، مالداروں پر کتنا ہے، بکریوں میں، بھیڑ بکریوں، گائے بیل، تمام تر چیزوں میں زکوٰۃ کتنا نکالنا، نصاب کیسے پہنچتا ہے، یہ تمام تر چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا۔ اور جب نماز کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، اور بلا کر کے 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ پورے 50 وقتوں کی نماز عطا کی گئی۔ کتنے؟ 50 وقت۔ اللہ اکبر! تو راستے میں موسیٰ کا غنیمت جانو، موسیٰ علیہ السلام، بولو سب علیہ السلام۔ میرے بھائیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر تخفیف کرتے گئے اور بچ گیا 5، ورنہ اگر 50 رہتا تو ہم کیا حشر ہوتا، ہم کیا پڑھتے کیا نہیں پڑھتے۔ یہ تو 5 وقتوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر تھوڑا بہت کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس 5 وقت میں ریاکاری نام نمود شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ریا سے بچائے، کبھی اور بات کریں گے بارے کے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلایا، اور نماز 5 دیے، آخری میں 50 دیے، آخری میں 5 باقی رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی پڑھیں گے تو 5، لیکن ہم ثواب کے حیثیت سے ثواب 50 وقتوں کے برابر عطا کریں گے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فضل، یہ ہے اللہ رب العالمین کا احسان۔ سمجھ میں یہ بات؟ اتنا اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا اللہ تعالیٰ۔ ہم پڑھیں گے 5 وقتوں کی نماز، لیکن اللہ تعالیٰ نیکیوں کے حساب سے 50 وقتوں کے برابر عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز یہ وہ اہم عبادت ہے، یہ وہ اہم عبادت ہے جس کے بارے میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے نماز سے متعلق تقریباً 80 مرتبہ نماز کے بارے میں فرمایا۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، سمجھے نہیں؟ اور یہ کامیابی کی معیار ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور بلکہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر رسول ہیں جس کی نسلوں سے اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، کس کو؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنے بیوی ہاجرہ کو، ہاجرہ علیہ السلام، ان دو کو جو اس بے آب و گیا وادی میدان میں صحرا میں جو چھوڑے تھے، معلوم ہونا چاہیے کہ مشکیزے میں پانی تھا، چند کھجوریں ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں پر چھوڑے تھے وہاں پر کوئی انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ ریگستان، جہاں تک جاؤ وہاں تک، جہاں تک نظر پڑے وہاں تک دھول ہی دھول، ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا ہوگا سوچئے۔ لیکن اللہ کا جو حکم مل چکا تھا اسے تعمیل کرنی تھی، یہ بھی ایک امتحان تھا،
ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ اپنے بچوں کو کس سے پیار اور محبت نہیں ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو تعمیل کرنے کے لیے چھوڑ دیے اور وہاں سے چلے. بچے کو، بیوی کو چھوڑ دیے اس صحرا میں، اور جب جانے لگے اب ہاجرہ دیکھتی ہے کیا بات ہے، اب مڑیں گے، دودھ پیتا بچہ ہے، اب مڑیں گے. لیکن ہاجرہ جو ہے، ہاجرہ کا آس بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اب نہیں مڑیں گے. چونکہ جاتے ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں سر دکھنا بھی بند ہو جاتا ہے. ریگستان، دھول اڑ رہے ہیں صحرا میں. اب جو ہے ہاجرہ بھاگی ہے پیچھے کہ کیا بات ہے، کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں، ہاں بھی نہیں کہتے، ہاں سر ہلاتے ہیں. اور دیکھیے ہاجرہ کا ایمان، اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا مَعَنَا. جب اللہ کا حکم ہے تو مجھے بھی اللہ پر یقین ہے کہ جس اللہ پر تو نے ایمان لایا ابراہیم، اسی اللہ کا فرما بردار میں بھی ہوں. میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا. چھوڑ دیے. اب ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے. یہ جو بتانا میرا مقصد ہے. بچے کو دیکھا کہ بیوی اور بچے نہیں دکھ رہے. ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے اللہ، یہ بے آب ہو گیا وادی صحرا میں، یہاں انسان تو انسان، یہاں کوئی پرندے نہیں دکھ رہے، نہ کوئی جانور دکھ رہے ہیں، نہ انسان کا کوئی وجود ہے. اے اللہ، تیرے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنے اولاد کو یہاں لا بسایا ہے. میری خواہش یہ ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ کہ یہ نماز کو قائم کرے. یہ ہے نماز. سمجھ بھائی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کی نیک نیتی دیکھیے. اے اللہ، تیرے حکم کا تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑ دیا ہے. اے اللہ، یہ نماز قائم کرے. میرے دل میں ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرنے والا بنا دے. اللہ سے مانگ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے نیک ارادے، کتنے اچھے ارادے ہے کہ نہیں ہے صاحب؟ اچھے ارادے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی کو لائے اور اس مکہ کو جہاں پر چھوڑے تھے وہاں نماز قائم کرنے والا جو ہے بنا دیے. اور دیکھیے پورے دنیا سے لوگ وہیں پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے. کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا سیکنڈ، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں کہ طواف سے لوگ جو ہے طواف نہ ہو رہا ہو. عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، کوئی سا بھی وقت ہے، ہمیشہ طواف وہاں پر چلتے رہتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اور توکل اور اللہ سے دعا مانگنے کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ارادے نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری بیویاں حمل سے ہے. ہم نے کبھی ارادہ نہیں کیا کہ اے اللہ اگر لڑکا ہوگا یا اگر لڑکی ہوگی، اولاد نیک اور صالح دے. اے اللہ جو بھی ہو، اے اللہ میں حافظہ بناؤں گی. میں ماں کو دعا کرنا چاہیے میں حافظہ بناؤں گی، باپ کو بھی دعا کرنا چاہیے میں عالم بناؤں گا یا پھر دین کا داعی بناؤں گا. پہلے دین اسلام کی جو بنیادی بیسک علم ہے اسے سکھاؤں گا. سمجھ بھائی بات؟ آج کل کون ایسا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے، ایسے ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے ارادے نیک ہونے چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، تبھی تو ہمارے ارادے کے مطابق اس بچے کی پرورش اور ویسے سانچے میں ہم ڈھالنے کی کوشش کریں گے. ورنہ میرے بھائی آج کل بچے تو ایسے ہیں کہ
اسے ایک عمر تک اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے، پھر تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ بہرکیف میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز اسلام کے اندر بہت ہی اہم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلا کر کے عطا کیا۔ پڑھیں گے 5 لیکن اللہ رب العالمین عطا کرے گا 50 نمازوں کے ثواب اجر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا۔ اللہ نے نبیوں کی سورہ مریم ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تقریباً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو ہے زندگی کے بارے میں ذکر کی ہے مختصر۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سمجھ میں یہ بات نہیں؟ نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر اس کے بعد کچھ نالائق ایسے آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ نماز کو ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اور اللہ نے اسے نالائق سے تعبیر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک ایسے انسان نالائق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز کی پابندی کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو یاد رکھو ہم دنیا میں چاہے مال و دولت کتنوں بھی کما لیں گے لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ مومنون 18ویں سپارے کی جو ہے ابتدائی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کے بارے میں فرمایا کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جنہوں نے زکوٰۃ کو صحیح سمے پر ادا کیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی جو نشانی ہے، کامیاب لوگوں کی نشانی جو ہے اس کے بارے میں بتلاتے آخر میں کہا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جنہوں نے امانتوں میں خیانت نہیں کی، امانتوں کو صحیح سنبھال کر کے رکھا، ادا کر دیا۔ اور جنہوں نے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی۔ اللہ نے نماز سے شروع کیا، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے نماز میں خشوع اور خضوع سے نماز کو پڑھا۔ پہلے زمانے میں شروع میں جب صحابہ اکرام نماز میں بھی بات کرتے تھے، سمجھے بھائی بات؟ کوئی صحابی اگر بعد میں سے آتے نا تو بعد میں ایک رکعت چھوٹ جائے، ایک رکعت اگر چھوٹ گئی ہو تو شامل ہوئے تو بازو میں جو رہتا ہے اس سے پوچھ لیتے بھائی یہ کتنی رکعت ہوئی، سمجھے نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی رکعت ہوئی، یہ دوسری چل رہی ہے پہلی ہے؟ یا کچھ صحابہ اکرام ایسا بھی کرتے تھے کہ نماز میں ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے تھے، السلام علیکم سلام، سب ٹھیک ٹھاک، سمجھے نہیں؟ چونکہ یہ نہیں ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ پھر اللہ نے والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے۔ یہاں سے شروع کیا اللہ نے اور کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، لاسٹ میں جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی، نمازوں کی حفاظت کی۔ اور اسی سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں نے پڑھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کو حفاظت کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں، لیکن بالخصوص اللہ نے جو ذکر کیا ہے، اللہ نے جو ذکر کیا وہ ہے درمیان والی نماز۔ کون سی نماز؟ درمیان، وسطی، یعنی کہ درمیان سے کون سی مراد ہے؟ کون سی نماز درمیان میں؟ درمیان مینس بیچ والی نماز۔ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ فجر، ظہر،
مغرب عشاء، بیچ میں کون سا ہے؟ عصر۔ عصر جو نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ دیکھیے ہر نماز کی فضیلت ہے، لیکن عام طور سے لوگ جو ہے فجر اور عصر میں سوئے رہتے ہیں، دوپہر کے بعد کھانا کھاتے قیلولہ کرنے لگ جاتے، آنکھ لگ جاتی ہے تو عصر کی نماز فوت ہونے کا امکان رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ عصر کی نماز لیٹ کر کے نہیں ہے بلکہ شروع وقت میں ہے۔ سمجھ میں یہ بات نا، چونکہ قیلولہ کرتا دوپہر کے بعد، دوپہر ختم ہوتے ہی فوراً عصر کی نماز شروع ہو جاتی، اور تبھی ہمیں عصر کے ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھنا ہے، تو اس لیے اس کی فضیلت احادیث کے اندر زیادہ ہے۔ اچھا، اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور یہ بات منافقوں کو بھی معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین وہ منافق جس کے بارے میں اللہ نے بتلایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے لیے اللہ نے جہنم میں سب سے نچلی طبقہ تیار کر کے رکھا ہے، سمجھے؟ تو یہ منافق لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہو جائیں گے کہ ہم منافق ہیں، تو یہ زبردستی نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ بھلے یہ منافق جو ہے عشاء اور فجر میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل یہ دو نمازیں ہیں، لیکن منافق کو بھی یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فہرست میں رہنا ہے تو نمازوں کو پابندی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو بہرکیف کہنا یہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے نماز جو ہے اسلام کا وہ اہم رکن ہے جسے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں چھوڑوں اور کامیاب ہو جاؤں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں بھی بتلایا، کیا بتلایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ نماز ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کامیاب لوگوں کے بارے میں بتلایا رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اولئک علی صراط اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہ تمام لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، نمازوں کو قائم کیا، سمجھے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو کچھ پہلے اتارا بعد میں اتارا، یعنی کہ پہلے کے جو انبیاء علیہ السلام تھے اس پر تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں اور کچھ صحیفے اور آئے ہیں، مشہور تو 4 ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ ماننا ہے کہ اس دور میں یہ کتابیں کیا تھی؟ حق اور سچ تھی، لیکن لوگوں نے خلط اور ملت کر دی، اپنی باتیں ڈال دی۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں جیسے جو ہے اتاری تھی ویسے ہی اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا جو صحیح تھا۔ اب جو ہے وہ نقلی ہے، یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے تورات، زبور، انجیل دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس روشن ہدایت والی کتاب ہے، کون سے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی، جو باطل اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، سمجھے نہیں، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے، سمجھے نہیں؟ تو میرے بھائیوں، نماز اسلام میں بہت ہی اہم رکن ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی ایک خوب شاعر کہے ہیں، کہتے ہیں مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو دعا کرتے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ختم ہوتے ہوتے ایک سوالیہ نشان ڈال دیتا ہوں، کون ایسی حالت ہے جس میں یہ نماز اللہ نے معاف کر رکھا ہے؟ بتائیے، ایک حالت بتا دیجئے۔ آپ کو بولتے ہیں نا کوئی مولوی صاحب یا کوئی اہل علم، بھائی نماز پڑھا، مولوی صاحب طبیعت خراب ہے، بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، کوئی ایک حالت بتا دیجئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں
صحیح ثبوت کے ساتھ کہ اس حالت میں نماز ہمیں معاف ہے. عورتوں کے لیے نہیں، مرد حضرات کے لیے. عورتوں کے لیے تو مخصوص ایام میں معاف ہے. مخصوص ایام میں عورتوں کے لیے معاف. پاگل، مجنوں، دیوانہ، جس کے پاس ہوش باقی نہیں ہے، باشعور انسان جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو کوئی حالت ایسی نہیں ملتی، بلکہ علامہ ابن باز اور دیگر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان لوگوں کے فتاوے موجود ہیں. کہتے کیا ہے کہ اگر کوئی دشمن کی قید میں ہے اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں کو جکڑ دیا ہے اور وضو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وضو کر سکتا ہے بھائی، ہل نہیں سکتا، ڈول نہیں سکتا، تو وہ بغیر وضو رہ کر کے بھی وہ نیت کے ساتھ نماز پڑھے گا. کیوں؟ اس کا ہوش باقی ہے. پاگل تو پاگل ہے، اس کے پاس ہوش نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جیسا کہ ابھی بتلائے، ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس دماغ ہے، ہوش ہے، پھر بھی اسے نماز پڑھنا ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی میں بتلاتا ہوں نماز کتنا اہم عبادت ہے. آپ ہوائی جہاز میں ہیں، قبلہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، آپ وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھیے. قبلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، جدھر چاہے ادھر قبلہ آپ کو بنا سکتے ہیں. آپ یہ اجازت دیا ہے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اجازت ہے، اگر جگہ ہے 2 رکعت پڑھ لیں، جدھر چاہے ادھر قبلہ بنا لیں. آپ اتنا اجازت ہے. ابھی کیا ہے؟ پھر بھی نماز پڑھنا ہے. بخار ہے، وضو نہیں بنا پا رہے، تیمم کر لیں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ شادی شدہ ہیں، بخار ہے، حالت صحیح نہیں ہے، تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، سورج نکلتے ہی غسل کر لیں. الدین سہل، اسلام آسان دین ہے. پھر بھی نماز کوئی ایسا حالت نہیں ہے ہمارے لیے جس میں نماز معاف ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، ورنہ واقعات تو بہت مل جائیں گے آپ کو ایسے کہ الٹے لٹک لٹک کے 40 سال نماز پڑھے ہیں. سمجھے نہیں؟ یہ بے بنیاد دلیل، بے بنیاد کی دلیل ہے وہ سب. سمجھے نہیں؟ لیکن ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی بات تو ایسے قید ہونے سے بچائے، ایسے ظالم لوگوں سے بچائے، اور اگر کوئی ایسی حالت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوشحالی میں بھی، غمی میں بھی، ہر وقت تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، جہاں بھی ہم رہیں، اللہ تعالیٰ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کہا گیا، سنا گیا، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اے اللہ، جو بیمار ہیں اسے شفا کلی عطا فرما. مولا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک نیک، صالح، امانت دار، دیانت دار بنا. آمین. مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان کے جائز مقاصد کو پوری فرما. مولا جو مقروض ہے، ہم تو سے دعا فرماتے ہیں مولا کریم کہ ان کے کاروبار میں تو اتنے جو ہے برکت عطا کر دے کہ وہ اپنے قرضہ حسنہ کو بآسانی ادائیگی کر سکے. اے اللہ، ہمارے جماعت کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہم سب کو کتاب و سنت میں عمل کرنے والا بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین.